بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الأدب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 207 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب الصرف فی المال، یعنی مال کو ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا۔ اور ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں انسان ہمیشہ اعتدال اور میانہ روی سے کام لیا کرے، نہ تو کنجوسی اور بخل کا مظاہرہ کیا جائے کہ یہ چیز گویا کہ اس بات کی دلیل ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو جب اللہ نے خوشحالی سے نواز رکھا ہو اور وہ واقعی ضرورت مند ہو، یا اس کے اہل و عیال اور وہ لوگ کہ جن کے اخراجات اور جن کا نفقہ شرعاً اور دنیاوی قانون کے لحاظ سے بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہو، اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوں، واقعی انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، لیکن اس کے باوجود انسان اگر ان کی ضروریات کی تکمیل کی خاطر اپنا روپیہ پیسہ خرچ نہیں کرتا اور بخل سے کام لیتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اس کے دل میں اللہ پر ایمان ناقص ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، اللہ پر حقیقی توکل اور بھروسہ نہیں۔ اور اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ فضول خرچی سے بھی ہمیشہ اجتناب کیا کرے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اور مال و دولت کو اور روپے پیسے کو یوں ضائع کرنا، لٹانا اور برباد کرنا، یہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے۔ اور یہ کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی اس روز قیامت کے دن وہاں اللہ کی طرف سے تم سے سوال کیا جائے گا، اللہ تم سے سوال کرے گا اپنی نعمتوں کے بارے میں۔ پھر مزید یہ کہ آج اگر انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہے اور یہ کہ خوشحالی و فراوانی نصیب ہے، تو کل نہ جانے کس قسم کے حالات ہوں کہ وقت کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی کہ آج کوئی انسان عرش سے فرش پر آ رہا ہے اور کوئی امیر ترین انسان آج فقیر ہو رہا ہے، اور یہ کہ اس کے برعکس شاید کوئی فقیر قسم کا انسان آج وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ امیر ترین انسان بن گیا، تو یوں وقت کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے۔ اور یہ کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو آج اگر خوشحالی نصیب ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال و دولت کو ضائع کرنے کی بجائے اس کی حفاظت کرے اور اسے سنبھال کر رکھے، اس کی قدر و قیمت کو پہچانے۔ ہمارے سامنے ہے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 442۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال
وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے 3 چیزوں کو اور ناپسند کرتا ہے 3 چیزوں کو۔ پہلی بات تو یہ کہ ناظرین کرام، یہاں یہ جو ارشاد ہوا کہ اللہ پسند فرماتا ہے 3 چیزوں کو، یعنی تمہارے لیے، مقصد یہ کہ تم سے اللہ 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے کہ یہ 3 کام اگر تم کرو گے تو اللہ کو تمہاری طرف سے یہ 3 کام بہت پسند ہیں، اور اسی طرح اگر تم دوسرے 3 کام کرو گے تو تمہاری طرف سے وہ دوسرے 3 کام ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ بہت ہی ناپسند فرماتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بقول اہل علم یہ صرف 3 باتیں نہیں ہیں، 3 باتوں میں ہی یہ معاملہ کہ اللہ کی پسند ہو یا ناپسند ہو، یہ صرف ان 3 باتوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ بہت سی ایسی باتیں ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں کہ جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بہت سے ایسے کام ہیں کہ جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ بطور خاص 3 کاموں کا یہاں تذکرہ کیا گیا، تو اس سے مقصد یہی ہے کہ ان 3 کاموں کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ ہم ہمیشہ ان 3 کاموں کی اہمیت کو ذہن نشین رکھا کریں۔ اور اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام، جب مومن کو یہ بات معلوم ہو چکی کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی فکر کرے، جستجو کرے کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہیں، کاش کسی طرح وہ کام مجھے معلوم ہو جائیں، کوشش کی جائے، جستجو کی جائے۔ پھر مزید یہ کہ جب وہ کام معلوم ہو گئے تو اب مومن کو چاہیے کہ وہ ان کاموں کو اپنائے، اور یہ کہ ہمیشہ ان کاموں کو انجام دینے کی مخلصانہ کوشش میں مشغول و منہمک رہا کرے کہ یہ کام تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں اور انتہائی محبوب ہیں اللہ کے نزدیک، تو پھر میں کیوں نہ یہ کام کیا کروں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے اور یہ انداز فکر ہونا چاہیے ہر مسلمان کا۔ اسی طرح جب مومن کو یہ بات معلوم ہو چکی کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں، تو اب مومن کو جستجو کرنی چاہیے کہ مجھے یہ کام کسی طرح معلوم ہو جائیں تاکہ میں ان کاموں سے ہمیشہ دور ہی رہا کروں اور اپنا دامن بہر صورت اور بہر قیمت ان کاموں سے بچا کر ہی رکھا کروں، کیونکہ یہ کام تو ایسے ہیں کہ جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آئیے تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو سکے، آگے بڑھیں کہ ہمیں اس بات کا علم ہو سکے کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کو تم سے یہ بات بہت پسند ہے کہ تم صرف اسی اللہ کی ہی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلی بات ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرے انسان، کہ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ کہ جس نے انسان کو زندگی کی نعمت بخشی ہے، وہ اللہ کہ جس کا فضل و کرم ہے اور جس کی خاص رحمت ہے کہ انسان کو سانس لینا نصیب ہے، کہ یہ سانس کی ڈوری سلامت ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً انسان ایک سانس بھی نہ لے سکتا۔ وہ اللہ کے جس کا دیا ہوا رزق انسان صبح و شام اور شب و روز کھایا کرتا ہے، تو یہ تمام تر نعمتیں، یہ زندگی، یہ صحت و تندرستی اور یہ رزق، یہ سبھی کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لہذا اس بات کا تقاضا یہی ہے کہ انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرے، صرف اسی کے سامنے سر جھکایا کرے، صرف اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلایا کرے، اور یہ کہ صرف اسی کو ہمیشہ اپنے لیے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا کرے، صرف اسی کو پکارا کرے، اور یہ کہ اسی کے سامنے گڑ گڑایا کرے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت۔ اور ناظرین کرام، یہ جو عبادت ہے اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے، فرمایا کہ العبادت اسم جامع لکل ما يحبه اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال۔ عبادت نام ہے ہر اس بات کا یا ہر اس کام کا کہ جو اللہ کو پسند ہو۔ تو یوں عبادت کی بہت سی شکلیں ہیں کہ نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، اور اسی طرح توکل یعنی بھروسہ کرنا، مشکل میں مدد طلب کرنا، کہ انسان کسی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، کہ جو سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بارے میں یہ عقیدہ و ایمان اور یہ تصور رکھنا کہ اگر میں اسے پکاروں تو وہ دور ہونے کے باوجود میری پکار کو سنتا ہے، اور یہ کہ اگر میں اس سے مدد مانگوں تو وہ میری مدد پر قدرت رکھتا ہے دور ہونے کے باوجود۔ تو یہ تمام تر خصوصیات یہ صرف اللہ میں ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ اسی لیے شرک کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ تسویت غیر اللہ باللہ فی شیء من خصائص، یعنی شرک یہ ہے کہ وہ چیزیں، وہ خصوصیات جو کہ محض اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، یا آسان الفاظ میں یوں کہہ لیا جائے کہ وہ کام جو صرف اللہ کے کرنے کے کام ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ سوچ رکھنا کہ وہ کام یہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ مثلا یہ کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، بارش برسانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، زمین سے رزق اگانا یا اسی طرح کسی کو اولاد سے نوازنا، یہ تمام کام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اب اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ وہ بھی اسی طرح یہ کام کر سکتا ہے،
تو اس چیز کا نام ہے شرک، تسویۃ غیر اللہ باللہ فی شیء من خصائصہ، کہ وہ کام جو کہ اللہ کے کرنے کے ہیں کسی دوسرے کو اللہ کے برابر قرار دینا کہ اسی طرح یہ کام یہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، برابر قرار دینا تسویہ۔ تسویہ کے معنی برابر قرار دینا، کہ سوا کے معنی برابر۔ مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ اذ نسویکم برب العالمین، نسویکم یہاں بھی تسویہ، نسویکم تسویہ سے ہی ہے کہ وہ جہنم والے وہاں جہنم میں یوں کہیں گے کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، اللہ کی قسم ہم تو بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں اللہ کے برابر سمجھتے رہے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ شرک کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے کو اللہ کے برابر سمجھا کرتے ہیں، قیامت کے دن وہاں آخرت میں جب وہ اپنا برا انجام اور اپنا حشر دیکھیں گے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی، جہنم میں جائیں گے، جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، وہاں یہ صورتحال پیش آئے گی کہ جن کو انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے برابر سمجھے رکھا، اب یہ لوگ وہاں یہ منظر دیکھیں گے کہ جنہیں ہم اللہ کے برابر سمجھتے رہے، پکارتے رہے، جن کے سامنے ہم دامن پھیلاتے رہے، اپنا سر جھکاتے رہے، وہ بیچارے تو آج خود یہاں جہنم میں ہمارے ساتھ ہی پڑے ہوئے ہیں، یہیں جل رہے ہیں، اور تب وہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ ہم تو بڑی گمراہی میں مبتلا رہے دنیا کی زندگی میں کہ ہم تمہیں اللہ کے برابر سمجھتے رہے۔ تو کسی دوسرے کو اللہ کے برابر سمجھنا کسی ایسے کام میں کہ جو کام در حقیقت صرف اللہ ہی کے کرنے کا کام ہو۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ابھی باقی ہے اور اس میں ہمارے لیے انتہائی قیمتی ترین تعلیمات پوشیدہ ہیں، لیکن یہ تمام تر تعلیمات آئندہ ملاقات کے موقع پر لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔